اما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو مدینہ منورہ کے اندر اپنا نائب جن کو مقرر کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جب حضرت علی کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کر کے جانے لگے تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے اور آپ یہاں مجھے بچوں اور عورتوں کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی میں تو شیر بندہ ہوں، آپ مجھے لڑنے کے لیے جانے دیں، مجھے یہاں نہ چھوڑیں، آپ لڑائی کریں گے اور میں یہاں بچوں اور عورتوں میں بیٹھا ہوا ہوں گا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ انت منی بمنزلتی ہارون لموسیٰ، کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو اپنا نائب اپنے بھائی حضرت ہارون کا مقرر کیا تھا۔ تو علی، اب میں جا رہا ہوں غزوہ تبوک میں، تو میں تمہیں اپنا نائب، یعنی تم میرے بھائی ہو اور میں تمہیں اپنا نائب مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو خوش ہو گئے اور بھاگے بھاگے مدینے کے اندر تشریف لائے۔ جب مدینہ ہجرت کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کیا، یعنی ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور ایسا مواخات کا رشتہ نہ پہلے کبھی تاریخ میں ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوا ہے۔ ایسا رشتہ مضبوط کہ مال کے اندر بھی آدھے آدھے، گھروں کے اندر بھی آدھے آدھے شریک ہو گئے، وراثتوں میں بھی اپنے بھائیوں کو شریک کر لیا، سب کے بھائی بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے روتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا ہے، تو میرا کوئی بھی بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ جنت میں تیرا گھر اور میرا گھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی پھر خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کہ اگر میری حکمت تمہیں چاہیے تو تمہیں دروازے میں سے آنا پڑے گا، اور وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خم پہ موجود تھے تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مؤمنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے سورہ احزاب میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمام ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ایمان والوں کو عزیز ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارے لیے تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں ولی، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ پھر مولا کے معنی کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے، مولا کے معنی سردار بھی، مولا کے معنی دوست بھی، مولا کے معنی ولی بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں عزت والا اور بڑا ہوں، اور جس کو میں اپنی جان سے پیارا ہوں، اس کے لیے لازم ہے، اس کے ایمان کے لیے لازم ہے کہ علی بھی اس کو اس کی جان سے، اور علی بھی علی کو اپنا سردار مانے، علی کو اپنا ولی مانے، تو پھر یہ بات بنے گی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم والی من والاہ، یا اللہ تو اس سے دوستی کر لے جو علی سے دوستی لگائے، وعادی من عاداہ، اور یا اللہ جو علی سے دشمنی کرنے کی کوشش بھی کرے، علی کے ساتھ بغض رکھنے کی کوشش کرے، یا اللہ تو بھی اس سے نفرت کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اے علی تم سے صرف اور صرف ایمان والے محبت کریں گے، اور تم سے بغض رکھنے والے صرف منافقین ہوں گے، ایمان والے تم سے بغض نہیں رکھیں گے۔ اور یہ ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہدایت کا چراغ
یہ بہادری کا چراغ، یہ حکمت کا دروازہ، یہ زہد فی دنیا میں نمبر 1 پہ، بہادری میں نمبر 1، زہد فی دنیا، دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے نا، اس سے پہلے فرماتے تھے ایک وقت ایسا تھا میرے اوپر کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ نا پتھر باندھا کرتا تھا، اور اب ایک دور ایسا میرے اوپر آیا ہے کہ میں ایک مجلس میں 40 ہزار دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ میرے رب کی کرم ہے۔ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن خود اپنے اوپر لباس کیسا ہے؟ وہی پیبند لگے ہوئے۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور اپنے ساتھیوں کی طرف، جب امیر المؤمنین بن گئے تو ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور غمگین ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، سر نیچے ہے، پریشان ہیں۔ تو شاگرد نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا تمہاری حالت دیکھ کے میں پریشان ہوا ہوں، یہ تابعین کا زمانہ ہے، تمہاری حالت دیکھ کے میں پریشان ہوا ہوں، اب میرے نبی کے اصحاب جیسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ تو امیر المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے؟ فرمایا جب وہ صبح کو اٹھتے تھے نا تو ان کے چہروں سے سجدوں کے اور خشوع اور خضوع کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ آج کسی میں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور وہ اتنا روتے تھے اور وہ عبادت کرتے ہوئے ایسے جھومتے تھے جیسا کہ ہوا کے اندر درخت جھومتا ہے، مزے لے لے کے عبادت کرتے، لیکن آج کوئی ایسا موجود نہیں ہے۔ یہ بہادری کے نمبر 1 اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اعلیٰ اور بالا، یہ چراغ 16 رمضان المبارک کو ان کو زخمی کیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے، حضرت علی بیمار ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ میں اپنی اس مرض میں نا جو ہے نا وہ وفات پا جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا علی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاؤ گے جب تک کہ تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی نہ رنگ دی جائے، تم اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤ گے۔ جب یہ امیر المؤمنین بن گئے ہیں اور 40 ہجری ہے، ابھی 4-5 مہینے گزرے تھے، رمضان المبارک ہے، 16 رمضان کو 3 خارجی 3 بندے تھے۔ نمبر 1 پہ حضرت علی کا قاتل جو تھا ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، نمبر 2 پہ برق بن عبداللہ، اور نمبر 3 پہ عمر بن بکر التمیمی۔ 3 بندے تھے۔ اب انہوں نے پلان کیا کیا؟ ابن ملجم، یہ تینوں خارجی تھے۔ خارجی کسے کہتے ہیں؟ خارجی کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہوں، وہ کہتے ہوں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، قرآن پر بھی عمل نہ کرتے ہوں۔ خارجی وہ گروہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، پہلے ان کا خون کروایا، اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر بھی اختلافات ڈلوائے ان خارجیوں نے۔ بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خود ہی پلان کیا۔ اب 3 بندے اکٹھے ہو گئے، یہ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، نمبر 2 پہ اس نے کہا کہ علی میرے سپرد ہے، الاعوذ باللہ، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ نمبر 2 پہ برق بن عبداللہ، اس نے کہا کہ معاویہ جو ہے نا ملک شام میں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے ذمے ہیں۔ نمبر 3 پہ مصر کے اندر تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر بن بکر تیمی نے کہا کہ معاویہ میرے ذمے ہیں اور وہ عمرو بن عاص میرے ذمے ہیں۔ اب پلان ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی 16 رمضان کو فجر کی نماز میں جب وہ آئیں گے امامت کروانے کے لیے مسجد میں، تو اس وقت ہم حملہ کریں گے۔ تینوں نے اپنی اپنی تلواروں کو زہر میں ڈبویا اور اپنے جو ہے نا وہ نشانہ باندھنے کے لیے چلے۔ ابن ملجم پہنچا کوفے میں، حضرت علی کیپٹل چونکہ کوفہ تھا وہاں پر پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے اور رستے کے اندر اندھیرا تھا، ابن ملجم نے موقع دے کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیے سر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ بھی لعنت کرے۔ وار کیے، حضرت علی کے سر سے خون نکلا اور داڑھی پہ لگا اور کہا صدق رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ ادھر اس نے یہ حملہ کیا، ادھر اللہ کی قرنی ایسی ہوئی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بیمار تھے، وہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لا سکے، اور ان کی جگہ پر انہوں نے اپنے کسی
جو ہے نا وہ شاگرد کو بھیج دیا کہ تم جا کے کسی صحابی کو بھیجا کہ جا کے نماز پڑھاؤ، تو حضرت عمر کی جگہ پہ وہ عمر بن بکر نے ان کو شہید کر دیا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، حضرت معاویہ زخمی ہوئے تھے لیکن اس کے حملے سے بچ گئے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور 2 دن تک ایسے زخموں کی حالت میں رہے تھے۔ پھر 18 رمضان المبارک کو اس دار فانی سے کوچ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دفن کہاں کیے گئے تھے اس میں روایات مختلف ہیں، ان میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی کر دیے گئے تو ان کی وصیتیں بڑی کمال کی ہیں، وہ پڑھنے والی ہیں۔ حضرت حسن اور حسین دونوں کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں دونوں کو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کرتا ہوں، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد کبھی فرقہ واریت اختیار نہیں کرنی۔ یہ حضرت علی کی نصیحت ہے کہ بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے فرمان کو، احادیث کو سینے سے لگا کے رکھنا، اور مسلمانوں کے اندر کبھی فرقہ واریت نہیں آنی چاہیے، تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ حسن و حسین دونوں کو وصیت کی۔ پھر حضرت علی کے تیسرے بیٹے تھے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا، ان کو بھی وصیت کی اور فرمایا کہ میں تمہیں بھی وہی وصیت کرتا ہوں جو تمہارے دونوں بھائیوں حسن و حسین کو کی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ ان دونوں کا، حسن و حسین کا خیال رکھنا، تیرے بڑے بھائی ہیں۔ اور حسن و حسین کو کہا کہ تم نے محمد کا خیال رکھنا ہے، اور میں اس سے بھی اتنی محبت کرتا ہوں جتنی تم دونوں سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی تمہارے باپ کا ہی بیٹا ہے۔ تو یہ وصیتیں کی۔ اور اپنے قاتل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ علی تو علی ہے نا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا قاتل ہے نا، اگر میں ان زخموں کے اندر شہید ہو جاؤں تو تم نے میرے قاتل کو اب بدلہ لینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھائی چونکہ اس نے امیر المؤمنین کو شہید کیا اس کے بدلے میں تم ان کے 15-20 بندے مارو، نہیں۔ قرآن کا جو اصول اور قانون ہے، علی وہی قانون اور اصول چاہتا ہے۔ علی ایک جان گئی ہے، بدلے میں اس ایک بندے کو قتل کر دیا جائے، بس، نمبر 1۔ اور نمبر 2 پہ فرمایا کہ بھائی اس کو ایک ہی وار میں قتل کرنا، اس کو تکلیف دے دے کے نہیں مارنا ہے۔ یہ اپنے قاتل کے بارے میں فرما رہے ہیں، اس کو تکلیف دے دے کے نہیں مارنا ہے، اس کو ایک ہی وار میں قتل کر دینا۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا کہ اس کو قتل کرنے کے بعد غصے کے اندر اس کے ہاتھ پاؤں کان نہیں کاٹنے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چاہے میرا دشمن ہی ہے، چاہے میرا قاتل ہی ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو پھر میں خود ہی فیصلہ کروں گا کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے شاہ سوار اور بڑے دل والے، وہ لازمی طور پہ اس بندے کو معاف فرما دیتے، لازمی طور پہ اس بندے کو معاف فرما دیتے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت علی کو کسی جنگ کے اندر بھیجا تو تھوڑی دیر ہو گئی واپسی پر، تو کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، علی یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ ترمذی کی روایت ہے، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں، مجھے اس وقت تک موت نہیں۔ یہ ترمذی نے روایت نقل کی، صحیح حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی سے بہت محبت تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں بھی ہیں کہ علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، حسن و حسین تیرے بیٹے جو ہے نا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور علی جو ہے نا وہ اسلام لانے میں پہلے ہیں، نماز سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب بننے والے ہیں، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، بدر کے اندر اور احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی حفاظت کے لیے ڈٹے کھڑے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود غزوہ صلح حدیبیہ میں اللہ کی رضا بھی حاصل کر لی، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، بدریین میں بھی شامل ہیں، لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، بھائی کوفے کی مسجد کے اندر یہ محراب کے اندر کون تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے؟ یہ محراب کے اندر کون تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے؟ دیکھنے والے نے دیکھا تو علی وہاں پہ کھڑے ہیں اور اپنے رب کے سامنے ایسے رو رہے ہیں جیسا کہ ان کو کسی سانپ نے ڈسا ہوا ہو، اللہ کے سامنے تڑپ رہے ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے
اپنے آپ کو خطاب فرما کے، اپنے آپ کو خطاب فرما ایسے پریشانی میں فرمایا کرتے تھے علی تیرا سفر بہت لمبا ہے، تیرے پاس عمل نہیں ہے۔ علی کہہ رہے ہیں علی تیرا سفر بہت لمبا ہے، عمل نہیں ہے، تیرے پاس عمل نہیں۔ اللہ اکبر، اگر علی کے پاس عمل نہیں ہے تو پھر کس کے پاس عمل ہے؟ اگر علی کے پاس عمل نہیں ہے تو پھر کس کے پاس عمل ہے؟ یتململ تململ السلیب۔ حضرت علی ایسے تڑپا کرتے تھے اللہ کے سامنے، ایسے رویا کرتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا کوئی بندہ روتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دنیا سے اتنی بے رغبتی تھی، ادھر اپنی داڑھی پکڑتے اور ایسے اشارہ کرتے تنحی عنی، مجھ سے دور ہو جا، غری غیری، اے دنیا میرے علاوہ، علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، علی بھی اور علی کے ماننے والے دنیا کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، علی بھی علی کے ماننے والے دنیا، او بھائی کسی اور کو دھوکہ دے جا کے، کیوں؟ فإنی طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب 3 طلاقوں کے بعد واپسی نہیں ہوتی ہے، اب میں تیری طرف واپس نہیں آنے والا ہوں، میں اپنے نبی اور اپنے نبی کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلوں گا۔ یہ چراغ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد 18 رمضان المبارک کو شہید ہوئے تھے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے کبھی کسی ایمان والے کو محروم نہ کرے۔ ہماری موت آئے تو اس حال میں موت آئے کہ اس دل کے اندر علی کی اور تمام صحابہ کی محبت ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کو دیکھا، فرمایا کہ پہلی امتوں میں سب سے زیادہ بدبخت انسان پتہ کون تھا؟ ای الناس اشر، سب سے زیادہ بدبخت کون تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی یعنی اللہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، وہ سب سے بدبخت انسان تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے اب کے بعد قیامت تک آنے والے بندوں میں سے سب سے بدبخت انسان کون ہے؟ سب سے شقی، سب سے کمینہ بندہ کون ہے؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا علی جو بندہ تجھے قتل کرے گا وہ سب سے بدبخت انسان ہے، سب سے بدبخت انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جس نے مارا تھا، اس کو بندہ میں نہیں کہوں گا، اس جانور پر کروڑہ لعنتیں نازل کرے اور مولا علی کی محبت مجھے بھی عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے مقام کو اوپر لے جانے کی کوشش نہ کریں جتنا مقام اللہ کے نبی نے بتایا، اور ان سے نیچے لانے کی کوشش نہ کریں، دونوں کام خطرناک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو دیکھا تو دیکھ کے مسکرائے، یا رسول اللہ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے؟ بھائی تمہیں دیکھ کے مسکرائے اس وجہ سے کہ تمہاری مثال جو ہے نا وہ عیسیٰ کی طرح ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا عیسیٰ کے بارے میں 2 گروہ بنے تھے، ایک نے کیا کیا، ایک نے عیسیٰ کو اٹھایا اور کیا کہہ دیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، الیاذ باللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہ عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی رب ہیں، یہ عیسائیوں نے کیا۔ اور یہودی اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ الیاذ باللہ کہ یہ صحیح اولاد نہیں ہے مریم علیہ السلام کی، انہوں نے ان کی تنقیص کی۔ علی تمہارے اندر بھی 2 گروہ بنیں گے، ایک تو تمہیں اٹھائیں گے اور عیسیٰ کی طرح اللہ کی صفات سے متصف کریں گے، جو اللہ کے اندر ہیں، رزق دینا، مدد کرنا، مشکلیں دور کرنا، یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ تو رسول اللہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اے نبی اپنی زبان سے کہو، یا اللہ میں کیا کہوں 12ویں پارے میں، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ اے نبی اپنی زبان سے کہو کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان کے لیے نہ میں کسی نفع کا مالک ہوں نہ میں کسی نقصان کا مالک ہوں مگر وہ جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ جب اللہ کے نبی اپنا نفع نہیں کر سکتے ہیں، نقصان نہیں کر سکتے، میرے نبی کے بعد کون ہے کہ جو اپنا نفع نقصان، کسی کا نفع نقصان ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ صفات آپ نے فرمایا تمہیں بعض اٹھائیں گے اور وہاں تک لے جائیں گے، اور بعض تمہیں اٹھائیں گے اور تمہیں کیا کہیں گے، الیاذ باللہ کہ علی ظالم ہے، علی نے ظلم کیا ہے، دونوں گمراہ ہوں گے۔
تمہارے ماننے والے، میرے ماننے والے کون ہیں؟ جو تمہیں اس مقام پہ رکھیں گے جس مقام پہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اللہ اس کے رسول نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو اہل حق ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اہل باطل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں اس معتدل رستے پر، جس رستے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا